بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے حواس باختہ ہو جانا، جسے جمود بھی کہتے ہیں۔ حواس باختہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان کے جو ہوش و حواس ہیں وہ گم ہو جاتے ہیں۔ اس میں زیادہ تر وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں جو کثرت کے ساتھ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرتے ہیں اور کثرت کے ساتھ چاول استعمال کرتے ہیں، بلغم بنانے والی چیزیں استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے دماغ میں بلغم رک جاتی ہے اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ حواس باختہ ہو جاتے ہیں، ان کے حواس گم ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ لیٹے ہوئے ہیں تو لیٹے ہی رہیں گے، اگر یہ کھڑے ہیں تو کھڑے رہیں گے، اگر کسی کی طرف دیکھیں گے تو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہی رہ جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک بڑی تکلیف دہ بیماری ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ تو میں صرف اس کے آپ کو جو تعارف کروایا ہے، اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ کرے اگر کسی کے گھر میں یہ بیماری پیدا ہو جاتی ہے، کسی نوجوان کو یہ بیماری ہو جاتی ہے کہ یعنی اسے ہوش ہی نہیں رہتا کہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چل رہا، یعنی اس کے ہوش و حواس کام ہی نہیں کر رہے، تو ایسے نوجوانوں کو خاص طور پر ایسی چیزیں دینی چاہیے جو ان کی زندگی میں تھوڑی سی حرارت پیدا کریں، ٹھنڈا کو ختم کریں، اس بلغم کو ختم کریں۔ ایسی چیزوں کا استعمال آپ اسے کروائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ مریض بہت جلد ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو میرے پاس جو مریض آتے ہیں ان کو میں جو نسخہ دیتا ہوں وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اجوین دیسی لینی ہے 20 گرام، تیز پات لینا ہے 20 گرام، رائی سرخ لینی ہے 20 گرام، گندک آملہ سار لینی ہے 60 گرام۔ آپ نے اس کے انتہائی باریک پاؤڈر بنا لینا ہے۔ اس کے بعد 1000 ملی گرام کے کیپسول بھر لیں گے۔ صبح شام ایک ایک کیپسول ہمراہ پانی استعمال کریں گے کھانے کے بعد۔ اور اس کے ساتھ جو دوسرا نسخہ ہے وہ بھی نوٹ فرما لیں۔ لونگ 10 گرام، دار چینی 30 گرام، جلوتری 20 گرام، مصبر 50 گرام۔ آپ اس کے انتہائی باریک پاؤڈر بنا لیں گے۔ پاؤڈر بنانے کے بعد اب 1000 ملی گرام کے کیپسول بھر کے دن کے وقت ہمراہ پانی استعمال کرانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بس یہی میڈیسن ہے، ایک صبح شام استعمال کرنی ہے، ایک صرف دن کے وقت استعمال کرنی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ کچھ پخانے آئیں گے اور بلغم جتنی بھی ہوگی، جو رکی ہوئی بلغم ہے، جو فاسد مادے ہیں وہ خارج ہو جائیں گے اور آپ کا مریض انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ تندرست و توانا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو ایسے مریضوں کو آپ نے گرم چیزیں دینی ہیں، یعنی گوشت وغیرہ کا کثرت سے استعمال کروانا ہے، دالیں استعمال کروائیں، اور یہ جو ٹھنڈی چیزیں ہیں وہ بند کر دینی ہیں، برف والی چیزیں، دودھ والی چیزیں، مٹھائی والی چیزیں، یہ ساری چیزیں ان کی بند کر دینی ہیں، گرم چیزیں استعمال کروانی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مریض بہت تیزی کے ساتھ اور جلد از جلد ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ اب میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بھری سعادت بھری زندگی نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔